अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने मैसेज में जो मैंने पिन किया होता है उसमें दिया होता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, और यहाँ पे ऊपर करके मैंने अपना लिंक दिया होगा, उसको देख लीजिएगा। वो तकरीबन 1 मिनट के लिए आई थिंक या 30 सेकेंड्स के लिए आएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे स्टोरीज़ अपनी अपलोड करता रहता हूँ हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव हूँ। तो वहाँ पे आप ज़्यादा मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं अपनी डेली रूटीन की चीज़ें उसमें डाल रहा होता हूँ। ठीक है जी, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी मदर को उनकी बहुत पुरानी दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने उनको एक बात बताई। तो मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि यही बेहतरीन मौका है वो बात आपके साथ शेयर करने का, ताकि हम में से हर किसी को पता चले कि हमारी औलाद की क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। तो मेरी मदर की बहुत पुरानी दोस्त हैं, उनको एक मेरी बहन है, उनका फ़ोन आया। लगभग 22-23 साल उनकी उम्र होगी मेरी बहन की। तो और वो ज़ारो कतार रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। उनका फ़ोन आया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी, और वो ये कह रही थी कि क्या इस माशरे में बेटी होना जुर्म है, कोई बहुत बड़ा जुर्म है। तो उनसे फिर पूछा कि आप क्यों रो रही हो, इतना ज़ारो कतार क्यों रो रही हो, और आप ये क्यों कह रही हो कि बेटी होना इतना बड़ा जुर्म है। तो उन्होंने फिर सारा किस्सा सुनाया कि जी ईद से तकरीबन कोई 15 से 20 दिन पहले मेरा मेरा छोटा भाई है। हम दो बहनें हैं और एक भाई है। तो हम दोनों बहनें जो हैं वो बड़ी हैं और भाई जो है वो हमारा छोटा है। ही इज़ 17-18 ईयर्स ओल्ड, 17-18 साल उसकी उम्र है। उसने वालिद साहब से ज़िद करना शुरू की कि मुझे कुर्बानी के लिए जो है वो बकरे चाहिए। तो वालिद साहब तकरीबन 15-20 दिन पहले ईद से बकरों की जोड़ी लेकर आए, और वो जोड़ी तकरीबन 1,20,000 या 30,000 रुपये की जोड़ी थी। तो कोई साहिब इस्तात यानी कि जिस बंदे के पास पैसे हैं तो वही इतने इतने महंगे बकरे ला सकता है। कोई गरीब आदमी या मीडियोकर आदमी तो इतने महंगे बकरे नहीं ला सकता ना। तो मैं वैसे भी ये जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से एड्रेस कर रहा हूँ जो साहिब इस्तात लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं। जो तो बेचारे लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो, बल्कि मैं उनकी औलाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप का साथ दिया करें और अपने माँ बाप को प्रेशराइज़ ना किया करें। तो चलिए मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो वो कह रही थी कि जी भाई ने बहुत ज़िद की और अब्बू जान जो हैं वो बकरे जो हैं वो ले आए। तो जब बकरे आ गए तो हमने उसके बाद बड़े डरते 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 अब्बू से कहा कि अब्बू हम हमें ना ईद के कपड़े बनवाने हैं। ये इस ईद का वाक़या, और ईद के पहले दिन उसका फ़ोन आया कि हमने ना अब्बू हमने कपड़े बनवाने हैं हम दोनों बहनों ने। तो उनके वालिद साहब ने आगे से जवाब दिया कि अभी छोटी ईद पे तो तुम लोगों ने कपड़े बनवाए हैं, तो अब तुम लोगों ने दोबारा बनवा के क्या करने हैं। तो वो दोनों बच्चियां चुप हो गईं और अपनी वालदा के पास चली गईं और वालदा के पास जाके बैठ के रोने लगीं कि अब्बू जो हैं वो नए कपड़े जो हैं वो नहीं ख़रीद के दे रहे, तो हम क्या करें। तो वालदा ने उनको तसल्ली दी कि बेटा कुछ नहीं होता, जो पिछली ईद पे कपड़े पहने थे तुम लोगों ने वही पहन लेना। तो वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरता गया, ईद करीब आती गई, करीब आती गई, करीब आती गई। तो हुआ यूं कि जब ईद में तकरीबन 5-6 दिन रह गए, तो बहनों ने देखा कि भाई एक दिन बाहर से आ रहा है वालिद के साथ, और उसमें एक डिज़ाइनर, बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनका शलवार कुर्ता जो है वो लेके आ रहे थे और घर में एंटर हो रहे थे। तो हम दोनों बहनों ने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखा और फिर वालदा की तरफ देखा। तो वालदा ने इशारा किया कि चुप हो जाओ।
تو ہم لوگ چپ ہو گئی. تو اس کے بعد میں اپنے بھائی کے پاس گئی اور میں نے اپنے بھائی کے پاس جا کے کہا کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ شلوار قمیض ہے. تو میں نے پوچھا کہ کتنے کی لی ہے. تو اس نے کہا جی میں نے یہ شلوار قمیض 12,500 روپے کی لی ہے. 12,500 روپے کی شلوار قمیض. ان دونوں بہنوں سے رہا نہیں گیا اور وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور والد صاحب کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ آپ نے بھائی کو شلوار قمیض لے کے دی ہے اور وہ اتنی مہنگی شلوار قمیض ہے. پھر ابو آپ نے اتنے مہنگے بکرے لے کے دیے ہیں, آپ نے ہمیں کپڑے نہیں لے کے دیے. آپ نے ہمیں کپڑے کیوں نہیں لے کے دیے ابو؟ تو ان کے والد نے آگے سے جواب دیا کہ اس نے تو باہر جانا ہے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے, اس نے تو نماز پڑھنے جانا ہے صبح. تو جب وہ نماز پڑھنے جائے گا تو پرانے کپڑے پہنے ہوں گے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے. تو وہ بچیاں بس آنکھیں نیچے کر کے جو ہے وہ باہر آ گئیں اور اپنی مدر کے پاس آ کے رونا شروع ہو گئیں. تو میرے دوستو, جب ہم یہ ڈفرنس کرنا شروع کرتے ہیں نا, جب ہم یہ ڈفرنس کرنا شروع کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کے اندر, لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر جب ڈفرنس کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں موسٹ پروبیبلی اس دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. تو جو پیمپر کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو بہت زیادہ, جو بیٹوں کو بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں اور اس پیمپر کرنے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کا حق مارتے ہیں, ان کے بیٹے بڑے ہو کے زیادہ تر جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ یہی دیکھی گئی ہے کہ وہ بڑے بدتمیز, بد لحاظ اور بدسلوکی کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بیٹے جو ہیں موسٹلی بڑے ہو کے, میں بیٹوں کو بالکل قطعی طور پہ غلط نہیں کہہ رہا, میں لڑکوں کو بیٹوں کو قطعی طور پہ غلط نہیں کہہ رہا, میں خود بیٹا ہوں اور ماشاءاللہ میرے بھائی صاحب حیات ہیں, میں خود بیٹا ہوں, لیکن میں بیٹوں کو غلط بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن موسٹلی بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیٹے کہ کب یہ مرے گا اور اس کی جائیداد جو ہے وہ ہمیں ملے گی. کیونکہ جب آپ نے ان کو زیادہ پیمپر کیا ہوتا ہے تو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی ان کے اندر, ٹھیک ہے. وہ آپ سے پیسے لے کے جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے اور بس وہ اسی چیز کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے وہ پیسے جو ہیں اپنے باپ سے ہی لیتے رہیں. یہاں تک دیکھا گیا ہے. پھر بدتمیزی کرتے ہیں لڑکے, بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ہی ٹی وی پہ کیس دیکھا ہوگا کہ کتنی بے دردی سے ایک لڑکے نے اپنی ماں کو مارا اور اس نے جہنم خرید لی اس دنیا میں, زندہ رہتے ہوئے اس نے جہنم خرید لی, دنیا بھی بگاڑ لی اپنی اور آخرت بھی بگاڑ لی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹیاں وہ بہت زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں. موسٹلی بیٹیاں میں کہوں گا کہ 80 to 90% جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ موسٹلی پیار کرنے والی ہوتی ہیں, وہ بہت پیار کرتی ہیں. دیکھیں انہوں نے چلے جانا ہے, آپ نے تب بھی دینا ہے ان کو, وہ چاہے آپ جہیز کے طور پہ ان کو دیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے دیں, یا اپنی حیثیت لوگوں کو جو دکھانی ہے آپ نے اس کو دکھانے کے لیے دیں, جیسے بھی دینا تو ہے آپ نے ان کو. اور یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے کہ جائیداد میں سے بیٹیوں کا حصہ دو, مت مارو بیٹیوں کا حصہ, نہیں تو جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے وہ سب غرق ہو جائیں گے اور سیدھا جہنم میں جاؤ گے. تو جو تو بیٹیوں کا حق مارتے ہیں میں ان سے بڑی مدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بیٹیوں کا حق مت ماریے, بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک جیسا رکھیے. یہ تو بہت پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا, اور گاؤں کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ گھی والے پراٹھے اور وہ سارا کچھ وہ بیٹوں کو مائیں کھلایا کرتی تھیں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ سوکھی روٹی دیا کرتی تھیں. گھر کا سارا کام بھی بیٹیاں کرتی تھیں, بیٹے لیٹے رہتے تھے اور گھی والی روٹیاں کھا رہے ہوتے تھے. تو یہ سب کچھ تو گاؤں میں ہوتا تھا. اب تو ہم 2020 میں جی رہے ہیں اور شہروں میں جی رہے ہیں,
تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اب. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ بیٹیوں کی تو مجبوری ہوتی ہے گھر چھوڑ کے جانا. ان کی جب شادی ہوتی ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, انہوں نے گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کبھی آپ کو بھولتی نہیں, آپ کو ملنے آتی رہتی ہیں, بہانے سے ملنے آتی رہتی ہیں. لیکن لڑکوں میں کیا دیکھا گیا ہے کہ لڑکے جو ہیں, بوائز جو ہیں, وہ کم ایسی پرسنٹیج جو ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے, ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, علیحدہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جائیں گے, اور بوڑھے ماں باپ کو بے سر و سامان اور اکیلا چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. بیٹیاں ایسا نہیں کرتی. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک لیڈی ہیں, ان کی 5 بیٹیاں ہیں, پانچوں کی پانچوں بیٹیوں نے CSS کیا ہے, پانچوں کی پانچوں بیٹیوں نے CSS کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جس کی زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے اس کے گھر, رحمت آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر رحمت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں بجائے کہ ان لوگوں کے جن کے گھر بیٹے ہوتے ہیں. یہ ریسرچ بھی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے گھر بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں نا, وہ لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں, ان کے گھر زیادہ خوشحالی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گھر زیادہ برکت عطا کرتا ہے. تو پلیز یہ ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے بیٹی اور بیٹے کے بیچ میں فرق کرنا بند کر دیں. تو دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتی رہے. شعیب قاسم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.